وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ساری کائنات دے انساناں نالوں افضل جماعت ہے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی جماعت ہے، اور سارے انبیاء دے وچوں اگر کوئی افضل اعلیٰ ذات ہے
میرے اور تہاڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اور سارے انبیاء دے اصحاب وچوں اگر کوئی ساتھی افضل کسی بھی نبی دے ہے نے تو میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نے، آپ دے ساتھی نے، اور آپ دے اصحاب وچوں سب نالوں افضل اعلیٰ اگر اس زمین تے اگر نبی پاک دے ساتھی نے تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر میں تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ اول جانشین پیغمبر سسر مصطفیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب انہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جنہ دا اصل نام عبداللہ، حضرت ابو بکر صدیق دا اصل نام عبداللہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ دا نام ہے عثمان۔ حضرت ابو بکر صدیق دی کنیت ہے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کئی القاب نے۔ ایک لقب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اور دوسرا لقب ہے صاحب، اور تیسرا لقب حضرت عبداللہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا عتیق، اور چوتھا لقب حضرت عبداللہ دا صدیق۔ عبداللہ دا مطلب ہے اللہ دا بندہ، ابو بکر دا معنی ہے جلدی کرنے والے، پیش قدمی کرنے والے، اسلام قبول کرن دی اندر پہل کرنے والے، نیکیاں دی اندر پہل کرنے والے، مال خرچ کرن دی اندر پہل کرنے والے۔ اور دوسرا حضرت ابو بکر صدیق دا لقب ہے صدیق، اور تیسرا لقب عتیق، اور چوتھا لقب صاحب۔ صدیق اس بندے نو کیا جاندہ ہے جو سب نالوں زیادہ تصدیق کرن والا ہوئے، سچ بولن والا ہوئے۔ ایک لقب حضرت ابو بکر صدیق دا عتیق۔ عتیق دا مطلب جہنم دے کولوں آزاد کیتا گیا۔ ایک لقب ہے صاحب۔ صاحب دا مطلب ہے ساتھی۔
یہ چند القاب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ دے اندر موجود نے، صحابہ دے اندر بیٹھے نے، اوپر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے ہوندے نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو عتیق ہیں، آج تو بعد اللہ رب العالمین نے تینوں جہنم دے کولوں آزاد کر دیتا ہے۔ اے لقب عتیق دا حضرت ابو بکر صدیق نو ملے ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے کولوں ملے ہے۔ اور حضرت حکیم بن سعد فرماتے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے صدیق ایک لقب ہے حضرت ابو بکر دا، اور اے لقب ملیا اللہ رب العالمین کی طرف ملیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ او ذات جڑی حق لے کے آئی ہے، اس تو مراد اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ذات جنہ نے انہاں دی تصدیق کی ہے، یہ دے تو مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو صدیق دا لقب اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عطا کیتا ہے۔ قرآن دا ایک اور دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے وہ لوگ جڑے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرتے نے، فرما برداری کرتے نے، القیامت والے دن وہ انعام یافتہ لوگوں دے نال ہون گے۔ وہ انعام یافتہ لوگ چار قسم دے نے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا کرو من النبیین نبیان دا، والصدیقین دوسرا کرو صدیقین دا، والصالحین تیسرا کرو نیک لوگاں دا، اور چوتھا کرو شہداء دا ہے۔ ان چار گروہاں وچوں ایک صدیقین دا گروہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے جڑے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرتے نے، کل قیامت والے دن صدیقین دے نال جنت دے اندر شامل ہون گے۔ صدیقین وچوں سب تو پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالو عمر دے اندر 2 سال چھوٹے نے،
عام الفیل دے 2 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیتا ہے۔ عام الفیل والے ساتھ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے۔ عام الفیل تو مراد ہاتھیاں والا سال جدو ابرا کافر یمن دے اندر چلیا کعبۃ اللہ نو گران واسطے، اس سال نو عام الفیل کیا جاتا ہے۔ اس سال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے پیدا ہوئے، اور عام الفیل دے 2 سال بعد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے وہ جانشار نے، وہ آپ دے تابعدار نے، وہ آپ دے جانشار نے جنہاں نے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے۔ سب تو پہلے مسلمان جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، بچیاں وچوں صحابہ اگر کلمہ پڑھے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھے، عورتاں وچوں کلمہ پڑھے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھے، غلاماں وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھے، بڑیاں وچوں اگر کلمہ پڑھے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھے۔ سب تو پہلے مسلمان جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جد لوگ میریاں مخالفتاں کرتے سن اس وقت ابو بکر میریاں تصدیقاں کرتے سن۔ کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ احد پہاڑ تے کھڑے نے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے نے، نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، نال جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نبی پاک احد پہاڑ تے چڑھے نے، احد پہاڑ حرکت دے اندر آ جاندا ہے، حرکت دے اندر آ جاندا ہے، او دے تے لرزہ تاری ہو جاندا ہے۔ آپ علیہ السلام احد پہاڑ تے اپنا قدم مارتے نے، آپ فرماندے نے اس بت احد، اے احد پہاڑ تینوں پتہ نہیں تیرے اتے ایک نبی ہے تے ایک صدیق ہے تے 2 شہید نے۔ نبی تو مراد نبی علیہ السلام دے اور شہیدان تو مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے، اور صدیق تو مراد جناب عبداللہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مراد ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ نو صدیق کیا، یعنی بہت تصدیق کرن والے، سچ بولن والے۔ کون؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دنیا اتے میں سارے دے احسانات دا بدلہ چکا چکیاں، اگر نہیں چکیا جناب ابو بکر صدیق دے احسانات دا بدلہ میں نہیں چکا سکیا۔
کل قیامت والے دن حضرت ابو بکر صدیق دے احسانات دا بدلہ جکائے گا تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات جکائے گی۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی نو جگری دوست بنانا ہوندا، اگر اللہ تو علاوہ کسی نو جگری دوست بنانا جائز ہوندا تے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بناندا۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو بکر ساڈے سردار نے اور ساڈے نالوں بہتر نے، اور نبی پاک علیہ السلام نو ساڈے سارے نالوں زیادہ محبوب نے، زیادہ پیارے نے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام دے دور دے اندر، آپ علیہ السلام دی زندگی دے اندر اگر اسی کسے نو سب نالوں افضل اعلیٰ سمجھ دے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو سمجھ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نالوں افضل سمجھ دے، اور انہاں تو بعد جناب ابو بکر صدیق تو بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہاں تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ دا نام لیں دینے۔ کون؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آندے نے اللہ دے نبی جی سب نالوں زیادہ پیار، سب نالوں زیادہ الفت، سب نالوں زیادہ محبت تانوں کدے نال ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سب نالوں زیادہ مینوں پیار الفت اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال۔ صحابی رسول پھر عرض کر دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو تانوں اپنی بیوی عائشہ تو بعد کدے نال پیار ہے، کدے نال محبت ہے، کدے نال الفت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابوہا، عائشہ تو بعد مینوں اگر محبت پیار سب نالوں زیادہ ہے تے عائشہ دے باپ ابو بکر دے نال۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق تو بعد مردان دے اندروں تانوں سب نالوں زیادہ محبت پیار کے دے نال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میں محمد نو محبت پیار ہے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے اپنے باپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کر دینے اے میرے ابو جان، اے علی جی دسو نبی پاک علیہ السلام نو مرداں وچ صحابہ نالوں زیادہ پیار محبت کے دے نال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے اپنے باپ علی دے کول سوال کر دینے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے نبی پاک نو مرداں وچ صحابہ نالوں زیادہ پیار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے محمد بن حنفیہ پھر سوال کر دینے اے میرے ابو جان، ابو بکر صدیق تو بعد نبی پاک نو سب نالوں زیادہ پیار محبت کے دے نال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے انہاں تو بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میں محمد نو محبت پیار ہے۔
اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اپنے اصحاب دے اپنے ساتھیاں دے نام لے، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ تبوک دا موقع ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے میرے صحابہ غزوے تے جانا ہے، غزوے دیاں تیاریاں کرنیاں نے، سواریاں دی بھی ضرورت ہے، روپے پیسے دی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے، آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نالوں آگے بڑھ جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ نبی پاک پوچھدے نے، عمر فاروق کی لے کے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نے، اللہ دے رسول ادھا مال میں تواڈی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے اور ادھا مال میں اپنے گھر دے اندر چھڈ آیا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، اے ابو بکر دسو تسی کی لے کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے، اللہ دے نبی جی گھر دے اندر جو بھی چیز ہے سی میں تواڈے قدماں دے اندر رکھ دیتی ہے، تواڈے قدماں دے اندر پیش کر دیتی ہے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سخی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ دے اندر موجود نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے، کیڑا میرا ساتھی ہے جنہیں کسی اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھیا ہے؟ کوئی نہ کھڑا ہویا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، آندے نے، اللہ دے نبی جی میں اج اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھیا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کر دینے، اے میرے صحابہ دسو نہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جنہیں کسی اپنے بیمار پائی دی تیمارداری کیتی ہے، اپنے بیمار پائی دا پتہ لیا ہے؟ کوئی نہیں اٹھیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے نے، آندے نے، اللہ دے نبی جی میں اج اپنے مسلمان بیمار پائی دا پتہ لے کے آیا ہاں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر بعد عرض کرتے نے، فرماندے نے، کیڑا بندہ ہے جن نے کسی اپنے مسکین بھائی نو کھانا کھلایا ہے؟ کوئی نہیں اٹھیا۔ جناب ابو بکر صدیق اٹھتے نے، آندے نے، اللہ دے نبی جی میں اپنے مسلمان بھائی نو آج کھانا کھلایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جنہیں اج روزہ رکھیا ہے؟ کوئی نہیں اٹھیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوندے نے، آندے نے، اللہ دے نبی جی میں اج اپنے مسلمان بھائی دا اپنے مسلمان بھائی دا نماز جنازہ پڑھ کے آیا ہاں۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ فرماندے نے، اے میرے صحابہ، اے میری امت دے لوگو، تواڈے اتے میری سنت دے عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور میرے صحابہ خلفاء راشدین دی سنت دے عمل کرنا تواڈے اتے ضروری ہے، واجب ہے۔ سنت خلفاء راشدین تو مراد سب تو پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دوسرے نمبر تے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تیسرے نمبر تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور چوتھے نمبر تے جناب حضرت
علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چار صحابہ نو خلفائے راشدین کیا جاندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس طرح میری سنت عمل کرنا تواڈے تے ضروری ہے، اسی طرح ابو بکر دی سنت عمل کرنا بھی ضروری ہے، اسی طرح عثمان، علی اور اے جڑے میرے چار صحابہ نے انہاں دی سنت عمل کرنا تواڈے اوتے ضروری ہے۔ کون؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اندر موجود نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے صحابہ مینوں کوئی پتہ نہیں میں تواڈے اندر کتنی دیر موجود رہاں، سال یا 2 سال یا 5 سال، مینوں کوئی پتہ نہیں۔ اے میرے صحابہ میرے دنیا دے جان تو بعد تسی میرے انہاں 2 صحابہ دی اقتدا کرنی ہے، انہاں دی پیروی کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نمبر تے اشارہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف کیتا ہے، اور دوسری مرتبہ آپ نے اشارہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف کیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا کہن دا مقصد ہے کہ میرے تو بعد اگر خلیفہ اول ہوئے گا تے ابو بکر ہوئے گا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی عائشہ نو فرما دینے اے میری زوجہ عائشہ اپنے بھائی نو بلا لے اور اپنے باپ ابو بکر نو بلا لے، میں اپنی زندگی دے اندر لکھ دیواں اگر میرے تو بعد کوئی خلیفہ اول ہوئے گا تے ابو بکر صدیق ہون گے۔ آپ فرماتے نے اللہ رب العالمین اور مسلمان ابو بکر صدیق تو علاوہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق تو علاوہ کسی نو تسلیم کرتے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے اندر کہہ گئے کہ میرے تو بعد اگر خلیفہ اول ہوئے گا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے۔ آج شیعہ حضرات کہندے نے معاذ اللہ ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا حق چھین لیا، خلیفہ اول حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہونے سن، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے حق چھین لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث موجود نے، آپ نے فرمایا کہ میرے تو بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے۔ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندی ہے، کہندی ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی، کوئی مسئلہ پوچھیا، پھر کہندی اللہ دے رسول میں اگر مینوں کوئی دوبارہ مسئلہ پیش آوے میں تھانوں موجود نہ پاواں، یعنی تسی دنیا تو چلے گئے ہو پھر میں کدے کول آواں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر تو مینوں موجود نہ پائے میرے تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث تو بھی یہ بات ثابت ہوندی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد خلیفہ اول ہون گے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق تو علاوہ جتنیاں کھڑکیاں جتنے دروازے مسجد نبی دی طرف کھول دینے سارے نو بند کر دیتا جائے، اگر نہ بند کیتا جائے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے نو بند نہ کیتا جائے۔ اس حدیث تو بھی یہ بات ثابت ہوندی ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثار آپ دے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر اندر نے، ابو بکر نبی بعد نال جنگ بدر اندر نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد دے اندر نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احد دے اندر نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خندق اندر نے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق اندر موجود نے. جڑے جڑے غزوات دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہوئے نے، ان غزوات دے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے نال شامل ہوئے نے. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جامع القرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی دے اندر اس قرآن کتابی شکل عطا کی تھی. جدو جنگ یمامہ ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کافی سارے صحابہ آپ دے کاری شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر میرا مشورہ ہے قرآن کتابی شکل دے دیتی جائے. حضرت ابو بکر کہندے نے، اے عمر جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کام نہیں کیتا میں وہ کیویں کر سکنا. پھر حضرت ابو بکر صدیق نو حضرت عمر کہندے نے، اللہ دے نبی دے صحابیو، تسی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثار ہو، خلیفہ اول ہو. اے ابو بکر قرآن پاک نو کتابی شکل دین دے اندر کوئی حرج نہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، اللہ رب العالمین نے میرے سینے نو کھول دیتا ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن دے جڑے قاری سن انہاں دی ڈیوٹی لگائی کہ قرآن نو کتابی شکل دے دیتی جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور حکومت دے اندر ایک قرآن کتابی شکل دے اندر آج تک جڑا ساڑھے تو تک پہنچ رہا ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی کوششاں دے نال پہنچے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار دفعہ فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اندر موجود نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا علی جنتی ہے، میرا طلحہ جنتی ہے، میرا سعد جنتی ہے، میرا سعید جنتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع تے 10 صحابہ دا نام لے کے فرمایا، 10 صحابہ میرے جنتی نے. انہاں وچوں اول نمبر ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ دے ایک باغ دے اندر موجود نے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ دے دروازے تے موجود نے. دروازے تے دستک ہوندی ہے، پوچھا جاندہ ہے کون؟ دسیا جاندہ ہے میں ابو بکر ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے میرے ابو موسیٰ اشعری، ابو بکر نو آن دیو اور جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیو، میرا ابو بکر جنتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازے تے دستک ہوندی ہے. پوچھا جاندہ کون؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے نے، جواب ملتا ہے میں عمر ہاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آگاہ کیتا جاندہ ہے
اللہ دے نبی جی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ابو موسیٰ اشعری انہاں نو اندر آؤندیاں اجازت دے دیو اور جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیو. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہاں واسطے قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے کھلن گے انہاں وچ شامل ہے تے میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے. فرمایا قیامت والے دن ابو بکر صدیق واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے. آواز دیتی جائے گی ابو بکر آ میرے اندر جنت دے اندر داخل ہو جا. دوسرا دروازہ کہے گا اے ابو بکر آ جا میرے اندر جنت دے اندر داخل ہو جا. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو بیمار ہوئے آپ دی بیماری دے ایام دے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر پڑھائیاں نے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے جامع ترمذی دی روایت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جنہاں دی وفات بڑھاپے دے اندر ہوئے گی انہاں دے جنت دے اندر سردار ہون گے ابو بکر ہون گے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے. فرمایا چاہے پہلے انبیاء دی امتاں چ ہون گے یا میری امت دے لوگاں دے اندروں ہون گے جنہاں دی وفات بڑھاپے دی حالت دے اندر ہوئے گی. یعنی انبیاء تو علاوہ جتنے بھی نبیاں دے اصحاب نے ساتھی نے قیامت تک جتنے بھی پیدا ہون والے نے اور جڑے وفات پا گئے نے جنت دے اندر سردار ہون گے وڈیراں دے ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جے سب تو پہلے مسلمان. آج لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دے اندر شک کردے نے اور جڑے شک کردے نے انہاں نو اپنے ایمان دا بلا کرنا چاہیے. اگر بقول انہاں دے ابو بکر صدیق مسلمان نہیں تو اس کائنات اندر کوئی بھی مسلمان نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نالو 2 سال چھوٹے نے. 2 سال بعد جدو نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نبوت دے اعلان کرن تو بعد 2 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیتا ہے. جتھے نبی پاک نے نال ابو بکر نے آج اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے جناب ابو بکر بھی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک دے نال ستے نے. کل قیامت والا دن ہوئے گا. کل قیامت والے دن بھی نبی پاک دے نال ابو بکر ہون گے. جنت اندر نبی پاک ہون گے. جنت دے اندر جناب ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان علی ہون گے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو حضرات صحابہ جیسی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.